بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک باندی کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرہ کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تو جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ بیان کیا۔ اس کا آقا بھی یہ بات سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت مالک سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر حضرت مالک کی ایک ہیبت سی چھا گئی اور کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجھی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک فرمانے لگے کہ اگر یہ باندی عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے سڑاند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر سے بدبو آنے لگے، اور ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، اور بہت ساری غلاظتیں اس میں موجود ہیں۔ غم و رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں۔ خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے تو ساری محبت ختم ہو جائے۔ انتہائی بے وفا کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کا اظہار کرے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی، اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے،
आखिरत में बेफिक्र और एजाज़ व इकराम के साथ पहुँचोगे और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ले शानहू रब्बुल इज़्ज़त के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। ये तमाम बातें सुनकर उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच हैं या नहीं? बांदी ने कहा बिल्कुल सच हैं। शेख ने बड़ी नसीहत और खैर ख्वाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा तो अब आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आज़ाद हो और मेरे माल से इतना इतना सामान तुम्हारी नज़र है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फ़ाखिरा उतार कर सदका कर दिया। फिर उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये ज़िंदगी अब खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ेब व ज़ीनत का लिबास और अपना सारा माल व मता सदका करके आका के साथ हो ली, और मालिक बिन दीनार उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए। और फिर वो बांदी और उसके आका दोनों ऐशो इशरत की ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह जल्ले शानहू की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। बेशक दुनिया एक धोखा है, यहाँ का माल व मता, यहाँ की ऐशो इशरत, आसाइशें सब यहीं रह जाने वाली हैं, और आखिरत में इनमें से हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर वहाँ हमारे कुछ काम आएगा तो वो हमारे नेक आमाल होंगे, हमारी सिला रहमी होगी, हमारे अच्छे अखलाक होंगे, हमारी इबादत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी मोहब्बत में मुब्तला फरमा ले और नेक लोगों के हमें करीब कर दे, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।